ہم نے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے۔ حکومت جس نے ساؤتھ پنجاب کارڈ کو پچھلے الیکشن میں استعمال کیا، لوگوں کو بہکایا اس نام پہ کہ ہم آپ کو صوبہ ایک علیحدہ بنا کے دیں گے، اب اس حکومت کا امتحان ہے کہ اگر یہ حکومت بھاولپور صوبہ اور ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے میں سنجیدہ ہے تو اپوزیشن اس کو غیر مشروط تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور میرا چیلنج ہے عمران خان کو، مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع کریں۔ اگر پاکستان کے مسائل کا حل پی ایم ایل این کی اکاؤنٹیبلٹی میں ہے تو ہم حاضر ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسی معیار پر پھر عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جس نے ترمیمی بل جمع کروا دیا ہے کہ پنجاب کے اندر اور صوبے بنائے جائیں، مگر اس بل کے اندر سے ایک نہیں 2 صوبوں کی سجیسچن ہے، ساؤتھ پنجاب بھی اور بھاولپور کی بھی۔ ساتھ میں ہم بات کریں گے شاہد خاقان عباسی کے چیلنج کی جو انہوں نے حکومت کو دیا ہے کہ احتساب کرنا ہے تو ان سے اور ان کی کابینہ سے شروع کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایوان کی بھی، جہاں تناؤ جو ہے اپوزیشن اور حکومت میں وہ چلا جا رہا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ وہ جلد ختم ہوگا۔ مگر کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے پی 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 کو آن بورڈ لیا اس ترمیم کے حوالے سے؟ کیا وہ سچ مچ سیریس ہیں کہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پش کریں گے؟ اور جو ان کے تعلقات ہیں حکومت سے، ان کے اندر کیا ہم امپروومنٹ دیکھ سکیں گے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جو سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اینڈ اے فارمر پرائم منسٹر۔ ویلکم ٹو دا شو عباسی صاحب۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کوئی 5 سال دیر سے نہیں آئی آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ جب آپ حکومت میں تھے، 2/3 میجورٹی تھی، تب تو آپ نے اس کو پاس نہیں کیا، اب آج جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے اس کو انٹروڈیوس کر دیا۔ دیر آئی درست آئید۔ اچھا، تو دیر تو ہو گئی، نہیں دیر نہیں ہوئی۔ دیکھیں، پہلے اس پر جو اسمبلی کے اندر ہماری صرف ایک سمپل میجورٹی تھی اور سینٹ میں نہیں تھی، اور اس وقت کوئی اور جماعت اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں تھی، تو یہ ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو شاید پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا، میں شاید غلط ہوں، میرا خیال تھا کہ وہاں پنجاب اسمبلی میں سپورٹ کیا تھا۔ اب جب سے یہ اسمبلی آئی ہے تو ہر جماعت نے بات کی ہے جی یہ ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم پہل کر دیتے ہیں، ہم نے بل دے دیا ہے، اب اس کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیں، اور جو بھی اس میں ترامیم کرنی ہے وہ ترامیم کر لیں اور اس کو پاس کریں، اگر سارے سنسیئر ہیں۔ اگر یہ پولیٹیکل باتیں ہی ہیں، ہم تو سنسیئر ہیں، ہم نے تو بل پیش کر دیا، اگر باقی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ یہ ہو، اس معاملے سے سنسیئر ہیں، تو ضرور 2 صوبے کیوں؟ جنوبی پنجاب بھی اور بھاولپور؟ یہی ڈیمانڈ تھی پہلے، یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی؟ نہیں، یہ جو پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن تھا وہ یہی تھا، اور اس میں بھاولپور کے لوگوں کا ایک دعویٰ ہے، ان کی ڈیمانڈ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم سے قائد اعظم صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ صوبہ بنایا جائے گا، اور بہرحال اگر جو لیڈرشپ ہے، جو پارلیمان ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ یہ تو کنسنسس سے پاس ہوگا، ورنہ کوئی ایک جماعت تو کر نہیں سکتی۔ بات صاحب، اس کے اندر جو آپ نے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ سجیسٹ کیا، وہ ذرا جنرلی لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جب بھی ساؤتھ پنجاب کے صوبے کی بات ہوگی تو شاید اس کے اندر وہاڑی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، یہ ڈسٹرکٹس بھی شامل ہوں گے، مگر آپ لوگوں نے جس طرح اس کو انویزج کیا ہے اس بل میں، یہ ذرا ایک چھوٹا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ایڈ کر دیں۔ دیکھیں، ہم نے تو ایک جو ہماری سمجھ میں تھا، انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اگر اس طرح یہ سجیسشن دیا ہے تو آپ کے دماغ میں بھی تو کوئی تھنکنگ ہوگی نا کہ آپ نے اس کو اتنا چھوٹا رکھا، یہ ڈسٹرکٹس آپ نے باہر کیوں رکھے؟ دیکھیں، یہ تو جب امینڈمنٹ ہوگی تو ہو جائے گا، ہمارا خیال تھا کہ یہیں پہ ڈیمانڈ ہے اس صوبے کی، اگر مزید علاقوں میں ہے تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اب تو مجھے اس دن پریس کانفرنس میں علم نہیں تھا کہ کے پی اسمبلی بھی ہزارہ صوبے کی ریزولوشن پاس کر چکی ہے، صحیح، تو اس کو بھی شامل کر لیا جانا چاہیے۔ Do you think it will be that easy صوبے بنانا؟ پاکستان میں یہ اتنا پولیٹیکل ایشو کیوں بن گیا؟ انڈیا میں تو ہر دوسرے دن جو ہے وہ ایک صوبہ بن جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ابھی تو ہر جماعت کی منشور میں لکھا ہوا ہے، اور ہر جماعت کہتی ہے ہم بنائیں گے،
تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ بنائیں, پھر ہم ساتھ ہیں, آپ شروع کریں. آپ نے کوئی اس پہ پی 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 سے بات کی بیفور ڈیسائیڈنگ ٹو سبمٹ دس ٹو دی پارلیمنٹ؟ ہم نے پارلیمنٹ سبمٹ کر دیا. پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے, وہ اپنا, کیونکہ یہ صرف اپوزیشن کا بل نہیں ہے, یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل پیش ہوگا فرام دا پی ایم ایل این. اس کو دوسری جماعتیں بھی کنسیڈر کر لیں, اس میں اپنی رائے دے دیں, اس میں ترامیم جو کرنی ہو. مگر اگر آپ لوگ کوئی اس پہ پارلیمنٹ کے باہر پہلے کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے, کوئی مشاورت کرتے, تو اس سے شاید یہ امپریشن جاتا کہ آپ سچ مچ سنجیدہ ہے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. دیکھیں, مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, ہر جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے یہ کل بننا چاہیے, انہوں نے منشور میں لکھا, بار بار کہا, ہم نے بل پیش کر دیا. باسی صاحب 18th امینڈمنٹ کے لیے دیکھیں کمیٹی بیٹھی تھی ان کیمرہ, کتنی دیر وہ مشاورت چلتی رہی. تو چلے گی نا, ابھی تو مشاورت تو چلے گی. یہ تو ابتدا ہے نا, یہ تو ایک انٹینٹ کا اظہار ہے. ہم نے اپنی رائے کا, اپنے مقصد کا اظہار کر دیا کہ بھئی یہ بل ہے, ہمارے خیال میں یہ 2 صوبے ہونے چاہیے, اور یہ وہی بات ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں. تو اب اس کو کمیٹی بیٹھے گی, اس کو کنسیڈر کرے, 1 سال کرے, 2 سال کرے, جتنا عرصہ چاہتی ہے, جو ترامیم چاہتی ہے کر لیں. یہ سارا معاملہ تینوں جماعتوں کے کنسنسس سے ہوگا, ورنہ نہیں. بالکل, تو وہ کنسنسس آپ پہلے بلڈ کر لیتے نا, کیونکہ اب تو تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے یا جلد بازی کر دی ہے, بیکاز آپ چاہتے تھے کہ کریڈٹ آپ کو مل جائے. کریڈٹ وہ لے لیں, ہم لکھ کے دے دیتے ہیں, کریڈٹ آپ لے لیں. یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. یہ اگر آپ سنسیئر ہیں تو پھر یہ بل جائے کمیٹی کے پاس, کمیٹی کنسیڈر کرے. کمیٹی کہہ دے نہیں چاہیے صوبے, بات ختم ہو جائے گی. کمیٹی کہہ دے جی 1 صوبہ چاہیے, وہ بھی ہو جائے گا. کمیٹی کہے 6 صوبے چاہیے, 6 بن جائیں گے. آپ ایک پروسیس کو شروع تو کریں نا. 5 مہینے سے حکومت بیٹھی رہی, حکومت بل پیش کر سکتی تھی, کیوں نہیں کیا؟ وہ تو ابھی اپنا فائنینشیل کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ان کے پاس تو آپ اتنے مسائل چھوڑ کے گئے ہوئے, انہوں نے پہلے وہ حل کرنے. اتنے مسائل ہیں کہ اسمبلی میں فائنانس بل انٹروڈیوس کیا اور اسمبلی برخاست کر دی. وہ تو ماشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. وہ تو یہ اس کا بھی الزام آپ پہ لگاتے ہیں, کیونکہ وہ ایوان کی بات کرتے ہیں کہ ایوان کے اندر جو ماحول اتنا خراب ہوا ہے, جس کے لیے 13 رکنی کمیٹی بھی اب بنا دی گئی ہے, مگر اس کمیٹی کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اور زرداری صاحب بھی ممبر ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ کمیٹی بیٹھ سکے گی اور یہ کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے گی؟ مجھے اس کمیٹی کا علم نہیں ہے, یقین کریں مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ جمعے تک تو میں اسمبلی میں تھا, مجھے اس کمیٹی کا علم نہیں ہے. اگر یہ اسپیکر صاحب نے بنائی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب اس کی حاضری کو پورا کرنا اور اس کے سے کوئی مقصد حاصل کرنا یہ اسپیکر صاحب کا کام ہے. مجھے امید ہے کہ کر پائیں گے. بٹ یو ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر اپوزیشن بھی رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے تو یہ اعتراض اور الزام لگ رہا ہے کہ پچھلے سیشن سے پہلے انہوں نے ساری اپوزیشن سے میٹنگ کی کہ ایک اچھے ماحول کے اندر وہ فائنانس بل انٹروڈیوس ہوگا, مگر جب پارلیمنٹ میں سب آئے تو پھر شور شرابہ پڑ گیا. یہ وہ الزام لگاتے ہیں. کوئی ایسی میٹنگ نہیں تھی. شور شرابہ اسمبلی میں ہمیشہ ہوتا ہے, اپوزیشن مظاہرہ کرتی ہے. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی, ہم نے کرسی کی اٹھ پر کسی پر حملہ نہیں کیا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. باقی بولنا, شور ہمارا حق ہے, ہم عوام کے لیے بات کرتے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں شور شرابہ نہ ہو تو گالیاں دینا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, اسمبلی کو چلنے دیں. آج تک اسمبلی ایک دن بھی اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکی, کسی ایشو پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ حکومت کی غلطی ہے کہ ایجنڈا پورا نہیں ہو سکا؟ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, کیونکہ اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ ایجنڈا پورا ہو, حکومت ایکسپوز ہو. تو حکومت جو ہے ہمیشہ پارلیمان کو حکومت کا رویہ چلاتا ہے. آج وہ رویہ نظر نہیں آتا. 8 ایڈجرنمنٹ موشن ہم نے پیش کیے, ایک بھی ڈسکس نہیں ہو سکا. 3 کوسچن آف پریویلیج پیش کیے, ایک بھی ڈسکس نہیں ہو سکا. یہ بدنصیبی ہے. جی, اسی بات پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب, ایوان کی ابھی بات ہو رہی تھی اور وہاں کے ماحول کی. واٹ وڈ اٹ ٹیک, حکومت کی طرف سے ایسا کیا جیسچر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اور اسپیشلی خاص کر کے پی ایم ایل این جو ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے؟ وہی جو آپ نے کہا کہ وہ کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں, کیا ان کی طرف سے آئی تھنک ایک ایسا جیسچر آ سکتا ہے
کہ PMLN جو ہے وہ تھوڑا سا شور مچانا کم کر دے، جس کو آپ نے کہا؟ بڑا آسان ہے، لیڈر آف دا ہاؤس آ کر کہہ دیں کہ ہم کسی کو گالی نہیں نکالیں گے، ہم ایوان میں جھوٹ نہیں بولیں گے اور ایوان کا ایجنڈا پورا ہونے پر اٹھیں گے. یہ 3 باتیں کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات کہیں جو میٹنگز اتنی ہوتی رہی ہیں، جو اسپیکر صاحب کرواتے رہے ہیں، وہاں یہ گفتگو نہیں ہوئی؟ میں ان میٹنگز میں نہیں گیا، لیکن اگر یقیناً ہوئی ہوگی، اور یہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات پر غور کریں اور ان معاملات کو پورا کریں، ورنہ ہاؤس نہیں چل رہا. جتنا کم کام اس ہاؤس میں ہو رہا ہے، دونوں کا نقصان ہے، حکومت کا بھی، اپوزیشن کا بھی، اور پاکستان کے عوام کا بھی. تو اس کو سنجیدگی سے لیں ہاؤس کو. ہم نہیں کہتے کہ سارے وزیر بیٹھے ہوں یا وزیر اعظم اگر پسند نہیں کرتے ہاؤس میں آنا، ہم نہیں کہتے نہ آئیں، کوئی بات نہیں. وہ 5 سال پہلے بھی نہیں آئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا. ویسے تو آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی کم آتے تھے. جی کم آتے تھے، میں بھی مجبوری ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے، میں گلہ نہیں کر رہا. وہ لیڈر اپوزیشن تھے نہیں آئے، اپوزیشن میں تھے اس وقت نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہے. ہاؤس تو چلے نا. سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے ایگزامپل پیش کی ہے 3 سال. ایجنڈے کا ہر آئٹم 40-50 پوائنٹس کے ایجنڈا کمپلیٹ ہوتا تھا تو سینٹ ختم ہوتی تھی. ہر شخص کو موقع دیا جاتا تھا، کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہوتی تھی، اور سبسٹینشیل. تو اسی ماڈل کو دیکھ لیں. اگر ہم اس میں خرابی پیدا کریں، ہم ذمہ دار ہیں. اپوزیشن کبھی نہیں چاہتی کہ ایجنڈا پہ ڈسکشن نہ ہو، اپوزیشن کبھی نہیں چاہتی. آپ صرف یہ دیکھ لیں پچھلے 5 سال میں جب بھی اسمبلی کی میٹنگز ہوئی ہیں، کتنے منٹ اپوزیشن نے بات کی اور کتنے منٹ حکومتی بینچوں نے بات کی ہے، آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. عباسی صاحب، ملٹری کورٹس کا ایشو بھی ایک ہے. کیا آپ کی PPP سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، اور کیا PTI نے آپ کو اپروچ کیا ہے اس ایشو پہ؟ نہیں، ہم نے اگر میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں اس مسئلے میں، لیکن کم از کم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے ہماری، مطلب میں کوئی اور لوگ ہیں PMLN میں جو ہینڈل کر رہے ہیں؟ ہے جو احسن اقبال صاحب ڈیل کر رہے ہیں، یا لا سائیڈ سے کوئی ڈیل کر رہا ہے. لیکن یہ ڈیل کریں ان دا سینس کہ وہ انٹرنلی ڈیل کریں یا اپوزیشن یا حکومت سے بات کر رہے ہیں؟ جو بھی بات کرے گا. ہم سے حکومت نے رابطہ کیا تھا، ملنا چاہتے ہیں لیڈر دی اپوزیشن سے. ہم نے کہا تھا ہماری کمیٹی آپ ان سے مل لیں اور وہ آپ سے ڈسکس کر لے گی، اور بہتر یہ ہوگا کہ لیڈر دا ہاؤس جو ہیں وہ ساری پارٹیز کو بلا لیں، جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور کانفیڈنس میں لیں کہ یہ ضرورت ہے اور یہ وجوہات ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. تو یہ تو ہمارا ہی بل ہے، لیکن ایک ایکسٹریم میجر ہے، اس کو ہماری لا بکس پر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے تو یہ بتانا ضروری ہوگا کہ کیا ضرورت ہے، کتنے کیسز پینڈنگ ہیں، کیا ابھی دہشت گردی کے معاملات ختم نہیں ہوئے. یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو کوئی شخص آپ نے کوئی انٹرنل ڈسکشن کی ہے پارٹی کے اندر اس ایشو؟ جی بالکل کی ہے، اور یہی سب کا موقف ہے، یہی کہ پہلے جواب ملیں گے تو پھر سوچیں گے آپ. جواب دیکھیں، بل جب بھی ہوتا ہے حکومت اپروچ کرتی ہے کہ یہ بل ہے، ہم اس کی یہ وجوہات ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر جو کیسز ہیں بہت زیادہ ہو گئے، ہم ان کو ڈیل نہیں کر پا رہے، نارمل عدالتوں میں معاملہ چل نہیں سکتا. یہی وجوہات تھی، ہم نے بیان کی، ہم نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، بیان کی. یہ ایک کالا قانون بنایا گیا، لیکن اس کی ضرورت تھی، اس وقت سب نے اتفاق کیا. ایکسٹینشن ہوئی، ضرورت تھی، اور ایکسٹینشن بھی اس بیسس پہ ہوئی کہ آپ جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کریں گے، جو نہیں ہوا آپ کے وقت میں. جی جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنا سب کے حصے میں آتا ہے، صرف حکومت نہیں کرتی، اس میں ججز بھی انوالوڈ ہیں. اب تو جوڈیشری خود ہی سارے معاملے کو چلاتی ہے. ایگزیکٹو کا تو کام ہے نا لیجسلیشن. تو پھر عباسی صاحب جیسے اس وقت بھی حکومت ہی آپ کو بتائے گی نا لیجسلیشن موجود ہے کہ لیجسلیشن کرنی ہے نہیں کرنی، یا کس طرح. نہیں، لیجسلیشن موجود ہے، اضافی لیجسلیشن کی ضرورت کم از کم میری نظر میں نہیں آئی. ایڈمنسٹریٹو ایشوز، وٹنس پروٹیکشن، ججز کی پروٹیکشن، یہ سب پوپا میں تھا، وہ تو وہ ہو گیا نا، اس کو تو آپ نے رینیو نہیں کیا. جی وہ اس میں بھی دیکھیں وہ بھی درست نہیں تھا. اب یہ جوڈیشری اور سب نے مل کر کرنا ہے کہ کس طرح اس معاملے کو آگے چلانا ہے. یقیناً سر پیش رفت نہیں ہوئی، تو وہی بتا دیں کہ وہ پیش رفت کب ہوگی، یا آج ضرورت کیا ہے، کتنے کیسز چل رہے ہیں، کتنے کیسز پینڈنگ ہیں. ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جتنے ان کورٹس کے کیسز اپیل میں جا سکے ہیں، اکثر کی سزا اپیل سے پہلے ہو جاتی ہے، وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے، یعنی اوور ٹرن ہو گئے.
تو اس لیے بڑا ایک ایکسٹریم بل تھا, اس کی افادیت تھی, اس کے فائدے ملے ہیں, لیکن اس لیے سنسیٹ کلاز ڈالا گیا تھا کہ ایسے قوانین ملک میں نہیں ہونے چاہیے. ایک ایکسٹریم حالات تھے, مشکل حالات تھے, ان میں یہ لایا گیا, اس کے فائدے آپ کو مل گئے. اگر آپ سمجھتے ہیں, حکومت سمجھتی ہے, تو کانفیڈنس میں لے لے اپوزیشن کو. بات ختم, ایک میٹنگ کی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ عباسی صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو ٹاک ٹو اس. ناظرین ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پی ایم ایل این کے اسی ترمیمی بل جس کے ذریعے وہ 2 صوبے بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں, اس پہ حکومتی موقف لیں گے. اسٹے ود اس. ثانیہ ساہیوال کے اوپر وزیر اعظم کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. 2 دن بحث ہوتی رہی, سامنے چیزیں آ گئیں اور مزید آ جائیں گی. اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایشو نہ بنایا جائے. لیڈر آف دا اپوزیشن اسمبلی میں نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی اسمبلی میں نہیں آئے گا. اپوزیشن کو وزیر اعظم کا بھی احترام کرنا ہوگا. یہ ماحول انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں, یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے, اور اگر اپوزیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو پھر ہماری طرف سے بھی تعاون کی وہ امید نہ رکھیں. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے نواز لیگ کی طرف سے جو پروپوزل آیا ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور کا صوبہ بنا دیا جائے, اس کے اوپر ہم جانیں گے حکومتی موقف, اور ساتھ میں ہم بات کریں گے ایوان کے اندر جو اس وقت ماحول ہے. ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک 13 رکنی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ وہ اس ایشو پہ ساری پارٹیز مل کر بات کریں. مگر اس کمیٹی کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اور پی 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 کے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں. یہ اہم شخصیات کیا اکٹھی بیٹھ سکیں گی اور کیا وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں گی؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل صاحبہ, جو وزیر مملکت ہے برائے موسمیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج کی. ویلکم ٹو دا شو زرتاج صاحبہ. زرتاج صاحبہ, کیونکہ آپ کا خود تعلق جو ہے وہ ڈی جی خان سے ہے, اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پریزنٹ کی ہے پی ایم ایل این نے, اس کے اندر ڈی جی خان کو انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا جو وہ صوبہ پروپوز کر رہے ہیں اس میں ڈالا ہے. تو جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو پروپوزل آیا ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, اس کے اوپر آپ کی حکومت کا کیا موقف ہوگا, اینڈ ایز سمبڈی ہو از فرام ساؤتھ پنجاب آپ خود اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں اگر سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کر لوں, ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے بارے میں, اور یہ جو 2 صوبہ بیسکلی انہوں نے بات کی ہے پی ایم ایل این نے. میں چونکہ خود ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے وہیں سے الیکشن لڑا ہے اور میں اس وجہ سے پارلیمنٹ میں آئی ہوں, تو یہ جو پچھلا ریکارڈ ہے ساؤتھ پنجاب کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینس کا, اگر آپ ایک سروے دیکھ لیں تو سروے کے مطابق 5 سال میں ساؤتھ پنجاب کے بھی جتنے بھی منسٹرز تھے, ایم پی ایس تھے, ایم این ایس تھے, کسی بھی بڑی اس کے اوپر تھے, پوسٹ کے اوپر تھے, انہوں نے گونگے بہرے بننے کا ریکارڈ قائم کیا. اٹس آن ریکارڈ کہ انہوں نے ایک لفظ جا کے پارلیمنٹ میں نہیں بولنا. یہ پچھلی حکومتوں میں یہ آن ریکارڈ ہے. اور میں کیوں ان کے بارے میں بات کری, کیونکہ ہم پبلک فیسز ہیں, ہم لوگ ووٹ دے کر, ہم 40,000 80,000 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ہم اپنے علاقوں سے آتے ہیں. تو جب ہمارے علاقے کے اوپر ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہم نے انہی کی آواز, میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنے مرضی ٹیکنوکریٹس رکھ لیں, آپ جتنے مرضی بیوروکریٹس رکھ لیں, آپ جتنے مرضی ایکسپرٹس رکھ لیں, لیکن جو عوام کی پلس ہوتی ہے وہ پلس صرف اور صرف سیاستدان علاقہ کا جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ آ کے صرف بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کا ہر روز احتساب ہو رہا ہوتا ہے, ہر روز کی اس کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. ہم کم جاتے ہیں علاقوں میں تو بھی ہماری عزت افزائی نہیں ہوتی, ہم ان کے ساتھ غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتے تو بھی ہمارا احتساب ہو رہا ہوتا ہے, میڈیا کے اوپر بھی ہمارا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں موسٹ ولنریبل ہے. جب ولنریبلٹی آ جاتی ہے تو اس طبقے کو چاہیے کہ ذمہ داری کا احساس کرے. ساؤتھ پنجاب کی صوبے کی کیوں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ آئی ہی کیوں ہے؟ میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ ابھی تک جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑائی, جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں
کہ جانور اور انسان جو ہے وہ ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے تصویر دیکھی, وہ میرا حلقہ ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا حلقہ تھا, وہ جی چیف منسٹر کا حلقہ تھا, وہ اس کا منسٹر کا حلقہ تھا, فیڈرل منسٹر کا حلقہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ساؤتھ پنجاب کے محروم میں دیکھیں, آپ کے پاس ہمارے انڈس ہائی وے ہے, لاہور کے اندر میٹرو اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئی ہیں, موٹر ویز بن گئی, لیکن ہمارے پاس ابھی تک جو انڈس ہائی وے ہے وہ 16 فٹ سے آگے نہیں جا سکی. 2 رویا تو بہت بڑی بات ہے, کھلا بھی نہیں ہوگا. آن ریکارڈ ہے کہ ہر روز وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر اگر آپ ہمارا دیکھ لیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سونے جیسے بچی جو مظفر گڑھ تھانے میں گئی اپنے ریپ کے کیسز میں, وہیں اپنے اوپر ہی تیل چھڑک کے وہیں اس نے خودکشی کر لی. چھوٹو گینگ سے لے کر اور ساؤتھ پنجاب میں کہ لیا کے اندر ایک ہی رات میں زہریلی مٹھائی کھانے سے 35 لوگ جو ہے وہ نشتر ہاسپٹل کے اندر جا بحق ہو گئی. اس لیے نہیں جا بحق ہوئے کہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے تھے, اس سے کہ اس کے اندر فیسلٹی نہیں تھی. اب جہاں تک میں نون لیگ کی جو اصل میں نے اس بل کو دیکھا ہے, یہ جو بل آنے والا ہے, میں نے اس بل کو دیکھا, اس کے اندر انہوں نے 2 وہ دی ہیں پروپوزلز دی ہیں. اچھا یہ پروپوزل تو 2 صوبے دے, یہ پروپوزل تو ان لوگوں کو دینی چاہیے تھی جب ان کے پاس اپنی 2/3 اکثریت تھی ایوان میں. اگر یہ چاہتے تو اس وقت یہ جنوبی پنجاب کا یا بہاولپور صوبے کو تو ریسٹور کرنا ہے, یہ اس وقت 2/3 اکثریت کے ساتھ اس بل کو پاس بھی کر سکتے تھے, صوبہ بن بھی جاتا. لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ یا محرومی کو ختم کرنے کے لیے سیریس نہیں تھے. اچھا, اور جو ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری محرومی ہے کیا؟ ہماری محرومی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا سارا بجٹ ایلوکیشن, ہماری جو بھی ہماری وہ ہے کہ ہمیں سٹینڈرڈ یا کوالٹی جو ہمیں دینی چاہیے, آف لائف دینی چاہیے, وہ تخت لاہور کے اندر ہوتی ہیں. ہم رہتے اس کے اندر ساؤتھ پنجاب کے اندر, لیکن ہماری ڈوریں تخت لاہور کے اندر سے یا تخت رائے گڑھ سے ہلتی ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں زرتاج صاحبہ. تو اس کی وجہ سے تو پھر یہ جو پروپوزل آیا ہے, یہ حل تو یہی ہے نا کہ صوبے بنا دیے جائیں. تو پی ٹی آئی کی حکومت اس امینڈمنٹ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اس پہ میرے خیال میں پی ایم ایل این کی جو انٹینشنز ہیں وہ تو سب کو ہی معلوم ہے, انہوں نے اس وقت کیا, اس کو انٹروڈیوس کیا, ہم سوال ان سے پوچھیں گے. بٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی حکومت کیا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جس طرح انہوں نے پریزنٹ کیے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا آپ لوگ اس کے لیے ووٹ ڈالیں گے؟ میں آپ کی ایک بات بتاؤں, میں انٹینشنز کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ساؤتھ پنجاب کے مینڈیٹ کے اوپر سب سے زیادہ پورے پنجاب میں ساؤتھ پنجاب میں پی ٹی آئی نے ووٹ لیا ہے. پورے پنجاب کے اندر بھی اگر آپ اس کو 4 ریجن میں تقسیم کریں تو ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے لیا ہے. سب سے زیادہ ایم این ایز ہم لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور ایم پی ایز بھی ہم لوگ الیکٹ ہو کے پنجاب اسمبلی میں گئے ہیں. ہماری سب سے زیادہ اکثریت ہے. تو وہ ہمیں کیوں ووٹ ملا؟ اس کے اندر ایک ایڈیشن بھی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے ساتھ, جو ہمارا ایک ایجنڈا تھا کہ ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو ووٹ ملا. اب جب سیریس ڈسکشن اس بات کے اوپر ہونے, ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کا کیپٹل دارالخلافہ کون سا بنا, اس کے ریونیو کلیکشن کہاں سے آئے گی, اس کا سیکٹریٹ کہاں سے بنے گا, آئی جی کہاں بیٹھے گا, منسٹریل آفیسز کدھر بیٹھیں گے, یہ جتنا بھی جب اس کے اوپر سیریس ہو کے کام آیا تو اس کے اوپر پی ایم ایل این کے 3 لوگوں نے, جس میں جو ساؤتھ پنجاب کی بھی نہیں ہے, احسن اقبال صاحب کو اگر آپ دیکھتے ہیں یا رانا ثناء اللہ کو, یہ ایک اور مذاق ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. چلو جھوٹے منہ سے ہی پر ساؤتھ پنجاب کے کسی کو بھی اس بل کے اندر ساتھ سائن کروا لیتے, اگر اہمیت ہی دینی تھی تو چلو ہم خوش ہو جاتے کہ ساؤتھ پنجاب سے فلانے ایم این ایس کو انہوں نے بل میں سائن کروائیں, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں, سیریسنس کا اندازہ. جی, تو اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, رکھنا جان بوجھ کے ڈالا ہے, تاکہ ایک صوبہ بنانے کے بجائے پہلے ہم 2 چیزوں کے اوپر لڑائی شروع ہو جائے کہ پہلے ہم 2 چیزوں کو ایک کر دیں اور اس کے بعد جا کے, یعنی انہوں نے اس پروسیس کو جان بوجھ کے ڈیلے کرنے کے لیے, سیاست کی نظر کرنے کے لیے, اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک دوبارہ سے انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے دشمنی نکالی ہے کہ پی ٹی آئی اس بارے میں سیریس ہے, ہم لوگ اس کو کرنا بھی چاہتے ہیں. ابھی ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے جو کہ سارے پارلیمنٹیرینز میں موجود ہے, اور اس کو چیئر کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے. We will continue this conversation but after a short break. جی ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہے گی زرتاج گل صاحبہ سے, مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایوان کے اندر جو ماحول ہے اور اس کے حوالے سے جو بنائی گئی ہے ایک 13 رکنی کمیٹی. Stay with us.
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें ज़रताज गुल साहिबा से। जी ज़रताज साहिबा, एक कमेटी बना दी गई है ऐवान के लिए, मगर इस कमेटी में जितने हैवी वेट्स है, वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद एक मेंबर बना दिया है आपने, तो इसकी क्या वजह है कि क्या वज़ीर आज़म साहब के पास इतना वक्त है कि वो इस कमेटी की मीटिंग्स में हिस्सा ले सकेंगे और उसके बाद वहाँ को मसले का हल निकलेगा? बेहतर ना होता कि अगर सेकेंड टियर लीडरशिप ही इस मसले को हल कर लेती? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर से पहले अगर मैं इस कमेटी के बारे में कुछ कमेंट्स दो, विच इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुनी है, आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज एस्टोनिश्ड एंड आई वॉज सरप्राइज एट अ टाइम इटसेल्फ कि ऐसा होता है जैसे क्लास में गंदे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए तो कोई ऐसे वो ग्रुप बता जाए कि टीचर जब ना हो तो उन्होंने इन बच्चों को कंट्रोल करना है वरना ये माहौल ख़राब करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग वोट लेकर आते हैं और जो मेरे ख्याल में अगेन देयर इज़ अनदर सर्वे के शायद 1 मिनट जो होता है असम्बली का, जिसके अंदर हम ट्रैवल करके आते हैं, फिर जब हम वहाँ पे बैठते हैं, जिसके ऊपर हमारे आने जाने के अखराजात, हमारे बैठने के अखराजात और जितना उसके ऊपर ये जो मॉनिटरिंग होती है, खर्चा होता है, इट्स लाइक 80,000 पर मिनट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टेटिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं पर पार्लियामेंटेरियन, या स्टेटिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है, जो कि हम बड़ी गरीब कौम है, सवाई चंद ख़ानदानों के हम बड़े गरीब कौम है, तो हमारा पैसा उसके ऊपर खर्च होता है। और उन पार्लियामेंटेरियंस को आज कंट्रोल करने के लिए एथिक्स कमेटी, ये तो वो लोग थे जब इनकी एक बात कॉन्स्टिट्यूशन या ये उसके बारे में बात करते हैं और मुल्क की तरक्की की बात करते हैं या मसाइल की बात करते हैं, इनका एक मिनट ऑन रिकॉर्ड जाता है, पूरी दुनिया उसको थ्रू नेशनल टीवी देखती है। आई नो ज़रताज साहब, बट इस पे तो हुकूमत पे भी इल्ज़ाम लगता है कि ये माहौल अगर ख़राब हुआ है तो इसमें कुछ आपके वुज़रा का भी हाथ है। जिस किस्म की स्पीचेस पार्लियामेंट में हुई हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों तरफ बिल्कुल भी नहीं बचती। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मैं मानती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा आती है। आपकी गलती भी ना भी होना तो भी गवर्नमेंट शुड बी हम्बल्ड एंड वी आर हम्बल। ये तो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्लियामेंटेरियंस और मेरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, चाहे वो मोरालिटी के लिहाज से है, चाहे काम के लिहाज से, वो पब्लिक में बहुत सख्त है और होगी, क्योंकि उन स्टेटस को तोड़ के तो हमें मिला है। वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट्स तो हमें सुनने को मिलती हैं, मगर वज़रा के बिहेवियर से हम ये जज नहीं कर सकते कि कोई उनकी बात सुन रहा है, तो फिर क्या हम ये अज़्यूम करें कि वज़ीर आज़म साहब की बात आपकी कैबिनेट जो है रद्द कर रही है? मैं समझती हूँ नहीं, मैं ये समझती हूँ कि हम हिस्ट्री निकाल लेते हैं, रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। आप और मैं दोनों पार्लियामेंटेरियंस हैं, या मैं और आप किसी फोरम के ऊपर है ना भी पार्लियामेंटेरियंस हो, हम अपोनेंट है और हमारा आइडियाज़ का इख्तलाफ है, तो मेरा और आपका ज़मीन का झगड़ा नहीं है, ज़ात का झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान का एक इशू है जिसके ऊपर मैं और आप बात कर रहे हैं। तो मुझे किसने ये राइट दिया है कि मैं आपकी पॉलिसी के ऊपर बैशिंग करते करते आपकी ज़ात के ऊपर जो है वो बैशिंग शुरू कर दूँ? मोरालिटी तो अपना वो है नहीं, ये मैं वही कह रही हूँ। रिकॉर्ड देख लें, हमने जो बेशिंग किया, हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर पिछले जो इनके जितने, चाहे मेट्रो ले लें, चाहे लाहौर का वो ले लें, ऑरेंज ट्रेन ले लें, या फिर आप साफ पीने के पानी का प्रोजेक्ट ले लें, या अगर आप इनके 40 साल से स्कूल नहीं बनाए, डैम्स नहीं बनाए 40 साल से, इसके ऊपर हम करते हैं क्या? हम कहते हैं, मैं आप एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहती हूँ कि हमने चोरों को पकड़ना है, तो इसके अंदर मुझे नहीं समझ आती कि पीएमएलएन की सफ़ों में क्यों इस्तराब आ जाती है। इसका मतलब वो अपने आप को चोर समझते हैं? नहीं, देखिए ये बात है कि जब आप उनको चोर कहेंगे तो वो भी तो उसको जाती अटैक ही समझेंगे ना। जैसे आप कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ात पे अटैक ना करें, तो हम आपके साथ एग्री करते हैं कि सही है, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो या अपोजिशन लीडर हो। तो जब एक वज़ीर खड़े होकर कहेगा ये चोर हैं, तो वो भी उसको पर्सनल अटैक लेंगे। हम ये नहीं कह रहे, एहतसाब की एक एक्टिविटी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, उसको पूरा होने दें। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो सज़ा मिल जाएगी। पार्लियामेंट में चोर कहने से मसला हल कैसे होता है? मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ। मैं कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि जिसने मुल्क को लूटा है, जिसने चोरी की है, वही अल्फाज है कि फिर हम बजाय इसके कि एक दूसरे का पेट फाड़ें, एक दूसरे को लड़काना और उसकी सड़कों पर घसीटे, लाहौर की सड़कों के ऊपर, उससे बेहतर तो ये है कि हम आज पार्लियामेंट के अंदर सब खड़े होकर ये कह दें कि जिसने चोरी की है, पाकिस्तान का माल लूट के खाया है, उसका एहतसाब होगा, वो चोर ही होगा। जाहिर बात उसने चोरी की है, उसके ऊपर अफेंड या पर्सनलाइज होने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन
جو بھی ہم لوگ چاہے ہم ہیں چاہے وہ ہیں، جب وہ اس پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، جو میں بات کری تھی، they should remember it کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سب سے زیادہ ان پارلیمنٹ کے ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے. اٹس اے ڈاکومنٹڈ پارلیمنٹ ون آف ان دا ورلڈ. اس کا ایک لفظ لکھا جاتا ہے. ان کو خود امبیرسمنٹس نہیں ہوتی جب اوپر سے اسپیکر کہتا ہے کہ یہ لفظ ہم ایکسپنج کر دیں گے. ان کو امبیرسمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ ان کو پوری عوام دیکھ رہی ہوتی. تو ہم نے پریسیڈنٹس قائم کرنے تھے کہ لوگوں نے ہمیں فالو کرنا تھا. کبھی کبھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، شاید یہ بھی سینسر ہی ہو جائے، کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی جو اسپیچ تھی، ابھی جو لاسٹ سیشن ہوا ہے، جو فائنینس بل تھا، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے بزدار صاحب، وہ واش روم بھی پرائم منسٹر ایک بندہ 3 دفعہ کا سی ایم رہ چکا ہے. ڈز اٹ سوٹ؟ جی ڈز اٹ سوٹ؟ سو وی آل، ہمیں سب نے اپنے گریبان میں دیکھنا. یہ ایتھکس کمیٹی بھی بنا دیں، کوڈ آف کانڈکٹ بھی بنا دیں، میٹرک کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی دے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی موریلٹی اپنے کندھے کے اوپر ہے. لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹیرین سب کی جو ہے جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایوان کو چلائیں اور ایک ایسے طریقے سے چلائیں کہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ پولیٹیشنز پہ امپروو ہو یا بہتر ہو. جی آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.